قال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز سامعین و ناظرین، سامعات و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیملی ایشوز، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف کی کیا رسپانسبلٹی ہے، کیا رائٹس ہے، ہسبینڈ کی کیا رسپانسبلٹیز یا رائٹس ہیں۔ اگر دونوں اچھے انداز میں، واضح انداز میں عام خود ہی سمجھ لیں تو زندگی بہت سکون اور آسان کی ہو جاتی ہے۔ جو ٹاپک ہے فیملی ایشوز، ریزنز اینڈ سلوشنز، تو یہ تو بہت بڑا تقریباً موضوع ہے، لیکن اس کی جو چند بنیادی باتیں ہیں جو بہت اہم اور کام کی ہو، جو ہمارے لیے عملی طور پر مفید اور کارگر ہو، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے پاس جب کیس آتے ہیں، نارمل بھی لوگ آتے ہیں، تو چونکہ یہ ہمارا موضوع ہی ہے ڈے ٹو ڈے، اسی کے اندر جو ہے مختلف قسم کے، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھائی کی ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی MBA کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے انڈیا میں جو کریکولم ہے، جو سلیبس ہے، اس پورے سلیبس کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے ہاؤ ٹو ڈیل وتھ یور ہسبینڈ، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ یور وائف، ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ہسبینڈ، گڈ وائف، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کے یہاں شاید ہو، مکتب کی تعلیم میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک پراپر ٹریننگ کے انداز میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، چاہے ہماری عمر 60 یا 70 سال ہی کیوں نہ ہو، ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اور پھر جیسے ذکر کیا کہ دارالفتاء میں یا اسکالرز کے پاس اس وقت ہم جاتے ہیں جب حال بہت برا ہو چکا ہوتا ہے، گویا کینسر کا لاسٹ سٹیج ہو چکا ہے۔ اب کوئی واک کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جتنے مواقع ہونے چاہیے اتنے مواقع باقی نہیں رہتے۔ اب بنیادی باتوں میں ایک بات ظاہر ہے کہ عائشہ، فاطمہ، محمودہ، عزیزہ، یہ خواتین کے نام ہوتے ہیں عام طور پر، اور مردوں میں عبداللہ، عبد الرحمن، حامد، محمود، یہ شوہروں کے نام ہوتے ہیں۔ اب ایک شوہر ہے عبداللہ اور اس کی بیوی ہے امۃ اللہ، دونوں کا آپس میں کسی موضوع پر ڈسکش ہو رہا ہے۔ ایک موضوع اس میں سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی وائف کو ایز اے ہسبینڈ اپنی نگاہ سے ایک دوسرے انداز سے بھی دیکھے، اسی طرح وائف ہسبینڈ کو ایک دوسرے انداز سے دیکھے۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ امۃ اللہ ہے، یہ امۃ اللہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، عائشہ کہہ دیتے ہیں، عائشہ ہے، یہ عائشہ ہے، اور بیسیکلی ایز اے ہیومن بینگ یہ بنت حوا ہے، حوا کی بیٹی ہے۔ تو حوا کی بیٹی کو عائشہ سے الگ کرو کہ یہ ایک عورت ہے اور ایک عائشہ ہے۔ عائشہ کو تھوڑی دیر نکال کے ایک طرف کر لو، یہ عائشہ جو عبداللہ کی بیٹی ہے، یہ عبد الرحمن کی بیٹی ہے، آپ کے فادر ان لا کا نام، اور عائشہ ہے۔ اب میرا ڈسپیوٹ ہے وہ عائشہ کے ساتھ ہے یا بنت حوا کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بہت ڈیپ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایز اے نیچر خواتین کے اندر رکھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایز اے نیچر مردوں کے اندر ہے۔ اگر نیچر سمجھا جائے، قرآن نے بہت سے مقامات پر ہیومن بینگ کا، انسان کا نیچر ذکر کیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ یہ انسان کا نیچر ہے، اس میں سارے انسان، مرد، عورت، مسلمان، غیر مسلم، سارے برابر ہیں۔ اسی طریقے سے یہ خمیرہ جو بنا ہے، مرد کا خمیرہ ایک الگ انداز میں بنا، وہ بار بار حدیث ہم اس کو ایک نیگیٹو سینس میں ذکر کرتے ہیں کہ خواتین کو، عورتوں کو اللہ نے ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا۔ تو ٹیڑھی ہے، بات تو کبھی سمجھتی ہی نہیں ہے، سنتی ہی نہیں ہے، اس انداز میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر دونوں کے دونوں سیدھے سیدھے ہوتے تھے، بالکل سیدھے جا رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، جس طرح ان کا سوچنا اس طرح ان کا سوچنا، آپ دیکھیے گا زندگی اتنی بے لطف ہو جاتی ہے، بے حیثیت بن جائے گی کہ سمجھ ہی نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص انداز میں، اس میں خواتین کو ایک خاص انداز میں بنایا۔ ایموشنز، جذبات خواتین کے اندر الگ انداز کے ہیں،
وہ اپنی بات کو بہت ڈیٹیل میں ذکر کرتی ہے، ایک ہی بات کو کئی مرتبہ ریپیٹ کرتی ہے۔ تو اگر ہسبینڈ کی یہ ٹریننگ ہو کہ یہ اس کا نیچر ہے، حتیٰ کہ ہم نے ذکر کیا کہ جب ہم اس کے ٹریننگ سیشن کو لیتے ہیں تو ایک سائیکیٹرسٹ آتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، تو وہ دا برین آف مین اینڈ وومین یہ کیسے ورک کرتا ہے، دونوں کا وزن کتنا ہوتا ہے، ان کے سوچنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باہر سے عمارت تو ایک طرح کی ہی دکھتی ہے، یعنی دونوں برین اگر رکھا جائے تو ہی صحیح، آپ تو کیا ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ برین آف مین ہے یا برین آف وومین ہے، نہیں بتا سکتا۔ ان کی اپنی ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ پورا جو ہے نا وہ الیکٹرک کا جو سسٹم ہوتا ہے جو بلڈنگوں میں ہوتا ہے، اس کے انداز میں سمجھاتے کہ جو اندر کا سسٹم ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے دونوں کا۔ تو اگر میاں بیوی دونوں اس انداز کو سمجھے، کتنی پیاری پیاری احادیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ڈسپیوٹ ہو جائے، یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہی نہیں ہو، ایک اختلاف تو ایک نیچر ہے، نیچرل ہے، ہونا ہی ہے۔ 100% ایک آدمی دوسرے آدمی کے مزاج کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس اختلاف کو کیسے ختم کرنا، کتنی پیاری حدیث ہے کہ اختلاف ہوا، باتیں ہوئی، نزاع ہوا، ڈسپیوٹ ہوا، جھگڑا ہوا، اس کے بعد رات سونے کا وقت آ گیا، اللہ اس بندی پر کتنی نظر رحمت کرتے ہیں جب وہ اپنے ناراض شوہر کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں نہیں سوؤں گی۔ وہ شوہر جس کی بیوی ناراض ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گا میں نہیں سوؤں گا، ختم معاملہ، اختلاف بالکل ختم۔ تو یہ جو موضوعات ہے خطبہ نکاح میں عام طور پر 3 آیتیں پڑھی جاتی، تینوں آیت میں تقوی کا ذکر ہے۔ اب جب لفظ تقوی آتا ہے تو عام طور پر ہم مسجد کے ماحول کو، ایک بزرگ کو، ایک جو ہے داڑھی اور جبہ اور وہ شخصیت کو اپنی نگاہ میں لاتے ہیں۔ تقوی از ناٹ اونلی ان دا مسجد، تقوی کے تمام مواقع ہیں۔ ازدواجی زندگی میں تقوی کیا ہے، کاروباری زندگی میں تقوی کیا ہے، معاملات کی زندگی میں تقوی کیا ہے، اخلاقیات کی زندگی میں تقوی کیا ہے، اور یہاں معاشرت کی حیثیت سے 3 بلکہ ایک آیت میں تو 2 مرتبہ ذکر ہے، جس کو میں نے پڑھا سورہ نساء کی پہلی آیت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا وصیت، گویا ریکویسٹ، درخواست، خطبہ حجۃ الوداع جو آخری خطبہ ہے، اس خطبے کے بعد اسکالرز کی ایک رائے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 ڈیز، صرف 81 دن دنیا میں رہے، اور وہ خطبہ عرفہ میں وہ خطبہ ہوا تھا، خطبہ حجۃ الوداع اس کو کہتے ہیں۔ اس میں بہت لمیٹڈ کام کی 10 سے 11 پوائنٹس کی باتیں ذکر کی گئی، اس میں ایک بات ذکر کی گئی، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، یعنی سمجھانے کا جو انداز ہے اور فوکس ایریا انڈرسٹینڈنگ کا وہ ہسبینڈ کی طرف ہے، کیونکہ شریعت بھی خواتین کے مزاج کو جانتی ہے۔ اور ایک اس کے اندر بہت کام کی بات، عام طور پر شوہر جو ہے نا وہ جب ٹیلنٹڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، تو ہی از ٹرائنگ ٹو کنونس ہر، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے مختلف انداز میں، پریزنٹیشنز کے ذریعے سے، پیار محبت کے ذریعے سے۔ پلیز مت کیجیے، اصولی بات ہے کتنی بھی بڑے علامہ ہو، بیوی کو بات شوہر سے سمجھ میں آتی نہیں ہے، یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی۔ اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے ایک تو ڈائریکٹ سمجھانا ہے، ایک انڈائریکٹ سمجھانا ہے، ایک نوئنگلی سمجھانا ہے، ایک ان نوئنگلی سمجھانا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی آپ کے پاس ٹریننگ ہو، اس طرح کے آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہو تو آپ کریں۔ آدمی سمجھا کے جب ہار جاتا ہے تو پھر وہ معاملہ آگے جھگڑے کی طرف جاتا ہے، وہ نزاع کی طرف جاتا ہے۔ نزاع کو ختم کرنے کے اتنے آسان سہولت والے راستے شریعت نے بتلائے ہیں کہ اگر ان راستوں کو، ہماری اور آپ کی کیا بات، سید المرسلین، امام الانبیاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس طرح کے کوئی کیس آتے تھے تو اس کو کیسے ڈیل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، کس کی بیٹی ہیں؟ عمر ابن خطاب۔ ذرا سا پوچھو تو یا رسول اللہ تلوار نکالوں، ابھی تلوار نکالوں، یعنی ان کی شان، ان کی عظمت، 22 آیتیں قرآن کریم کی جن کی شان میں نازل ہوئی، ان کے دل کا خیال کئی مرتبہ قرآن بن کر اترا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو
تو نبوت والے جو صفات تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک میٹھا بناتی تھی، ایک سویٹ بناتی تھی، ایک ڈیزرٹ بناتی تھی، اور وہ اسپیشل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں کسی کی شرکت نہیں تھی، کبھی بھی کسی کو نہیں یہ بنانا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تھے، اور ان کو یہ خیال آیا کہ آج وہاں پہنچاتے ہیں، تو چنانچہ وہ مٹھائی لے کر، وہ ڈیزرٹ لے کر آئی، وہ برتن ہاتھ میں ہیں، اور حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے یہ مٹھائی میں، یہ ڈیزرٹ میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم کو بھی کھلانا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں کھانا ہے مجھے نہیں کھانا ہے تیرے ہاتھ کا بنایا ہوا۔ انداز حدیث کے، اس کا اردو کا ترجمہ ہو سکتا ہے ایگزیکٹ نہ ہو، لیکن مفہوم اسی طریقے کا ہے۔ وہ کنورزیشن شروع ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں اور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا مجھے نہیں کھانا، تو کہا تو جانتی بھی ہے میں کس کی بیٹی ہوں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں بھی تو ابوبکر کی بیٹی ہوں، تو کہ مجھے ڈرا رہی ہے رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کر لے گی؟ دیکھ کھانا پڑے گا ورنہ تیرے پورے چہرے پر مل دوں گی۔ تو اچھا یہ کر سکتی ہے تو وہ بھی میرے گھر میں۔ حضرت حفصہ نے اٹھایا، وہ بھی جلالی بابا کی بیٹی، اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ میٹھا پورا کے پورا مل دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، کیا کریں گے؟ حضرت عائشہ نے کہا دیکھو آپ کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کوئی بات نہیں، لک مثلک، تو بھی اس طرح کر لے، تو بھی اٹھا کے میٹھا لگا دے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کتنا آسانی سے ایک بڑے میٹر کو سالو کیا گیا۔ سولوشن اگر ڈھونڈا جائے، اس کے بارے میں غور کیا جائے، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم اس راستے پر جاتے ہیں جس راستے پر سلیوشن ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو لوگ اور ورغلاتے ہیں، اچھا تجھے ایسا کہا ہے؟ بالکل بات مت کرنا، وہ جھکے گی، جھکنے دینا، وہ جھکے گا، جھکانا اس کو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ ٹریننگ میں سمجھاتے ہیں کہ وائف از ہوم منسٹر، اس کی ہوم منسٹری کے اندر کوئی ڈسٹربنس آپ کو لانے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے ہمارا پرائم منسٹر ہے، بہت شان و شوکت والا، دنیا پر گھومتا ہے، آپ جانتے ہیں کیا نام، کیا عہدے، کیا شہنشاہیت ہے، لیکن اس کی مجال کے ہوم منسٹری میں کبھی آوے 5 سال میں کبھی شاید ایک آدھ کوئی موضوع پر ہوم منسٹری اور پرائم منسٹری کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، ورنہ ان کا ایریا آف ورک الگ ہے، ان کا ایریا آف ورک الگ ہے۔ تو ایسا کیوں نہ ہو کہ وائف کا ایریا آف ورک الگ ہو، ہسبینڈ کا ایریا آف ورک الگ ہو، جو اس کا ایریاز ہے وہ اس کے ایریا میں انٹر نہ ہو، یہ اس کے ایریا میں انٹر نہ ہو، اس طرح کی اپنی جو ہے ایریاز آف ورک ہو۔ اب گھر پہ آئے، بیگم کی بات سننا ہے، کیا میں اس کا غلام ہوں؟ اس میں غلام کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کتنی مرتبہ گھر کے جھاڑو لگانے میں شریک ہوتے ہیں، کھانا بنانے میں شریک ہوتے ہیں؟ میں اکثر بہت اچھی بریانی جب بن کر آتی ہے نا، تو میں میاں جی کو پوچھتا ہوں کہ اس کا اونین، اس کا کاندا تو آپ نے کاٹا تھا یا نہیں؟ کوئی ہماری مطلب یہ کہ اس طرح کی اٹریکشن، اس طرح کا کمیونیکیشن، اس طرح کا انگیجمنٹ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں شریک ہوا کرتے تھے، جبکہ کتنا بڑا حکومت کا نظام تھا، سارے معاملات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے، لیکن گھر میں آتے تو گھر کے کام میں شریک ہوتے تھے، اپنی زوجات سے مشورہ کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ناسمجھ ہے، ان سے کیا مشورہ کرنا۔ حدیبیہ کا موقع ہے، لمبا واقعہ، موقع نہیں ہے اس واقعے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چلو اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور اپنا حلق کرا لو اور احرام اتار دو۔ صحابہ جو ایک اشارے پر جان دینے والے تھے، جان قربان کرنے والے تھے، ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے۔ کون سی صحابیہ تھی گھر کے اندر؟ ام سلمہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینس میں اندر گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ام سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میرے وہ صحابہ جو اتنے میرے فرما بردار ہے، آج میری اس بات کو نہیں مان رہے، قربان جائیں۔ دیکھیے سوچنے کی بات ہے، یہاں غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین ترین انسان دنیا میں کوئی نہیں، امام المرسلین، سید الانبیاء، لیکن جو حل مسئلے کا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آیا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا 1 منٹ کے اندر، بھائی اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ آپ باہر جائیے، اپنے جانور ذبح کیجئے، اپنے سر کا حلق کرائیے، اپنا احرام اتاریے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یہ عمل کیا، اور
بس وہ عمل کرنا تھا. حدیث میں ہے پھر صحابہ ایک دوسرے کا حلق ایسے کر رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا جیسے بال نہیں کھال نکال دیں گے. یعنی اتنی تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی گویا نقل کر رہے تھے. اب ہم اتنا ٹینس میں گھر جائیں, بزنس کا کچھ پرابلم ہے یا پارٹنرز کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, اب وہ گھر پر ٹینس میں آیا ہے, بیگم بولتی کیا پرابلم ہے, سب ٹھیک ہے, تو اندر جانا بھائی, تیرا کام کر, تیرا کام ہے گھر میں کام کرنے کا, ادھر کیوں میرے پریشان کرنے. یہ عام طور پر مزاج ہوتا ہے. تو انگیجمنٹ, انڈرسٹینڈنگ, ٹرسٹ کے بارے میں, دونوں کا اعتماد, یہ سوشل میڈیا نے تو تباہی مچائی ہے, تباہی. فیس بک 10 سال پہلے کے فیس بک کا ایک پوسٹ دیکھا اور اس پوسٹ کے اوپر تماشا. سورہ نور کی آیتیں کتنی واضح, کتنی صاف, کہ اگر آپ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ کہتے ہو, بیوی شوہر کے بارے میں کچھ کہتے ہیں, تو اتنے واضح 4 دلائل لیے جائیں کہ جن کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو, ورنہ تم کو اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا حق نہیں. تو یہ جو فیملی لائف کو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے مشورہ کریں, بچوں کے بارے میں, اپنے بارے میں, اپنے فیوچر کے بارے میں, کبھی بیٹھتے ہی نہیں آپس میں بیٹھ کر کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, کس طریقے سے اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں گے, کس طریقے سے اعمال صالحہ میں ایک دوسرے کے لیے معین و مددگار بنیں گے. رحم اللہ امرأن, اللہ اس خاتون پر رحم کرتے ہیں, رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو تہجد کے وقت میں اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو ہلکے انداز میں آواز دیتی ہے. روایت میں یہ بھی ہے کہ پانی کے قطرے اپنی انگلیوں پہ لے کر اس طرح ہلکے ہلکے اپنے شوہر کے آنکھوں پر لگاتی ہے. واہ, شوہر تہجد کے لیے اٹھا ہے, وہ ہلکے پانی کے قطرے اپنی بیوی کے آنکھوں پر لگاتا ہے. کتنی دونوں کی, یہ تو صاحب مسجد میں جا کر اشراق, چاشت, توابین اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں, گھر کا کیا حال ہے کچھ پتہ نہیں. تو اعمال صالحہ کے اندر, بچوں کی تربیت کے اندر میوچول طریقے سے ایک نظام بنایا جائے. اس سے ایک میں سوال عام طور پر کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کون سے سال سے شروع کرنی چاہیے؟ بچے کی تربیت اس دن شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹا خود اپنے لیے لڑکی کا, وائف کا انتخاب کرتا ہے. جب لڑکی اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرتی, اس دن سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے. کیا مطلب ہے کہ آپ کو جیسی نسل چاہیے, جیسا مستقبل چاہیے, جیسی ذریت چاہیے, اس ذریت کے اعتبار سے آپ کو اس کی ماں, اس کے والد کو تلاش کرنا پڑے گا. بہت بڑا مسکنسیپشن ہے 7 سال یہ تکلیف کی عمر ہے, احکامات کے مکلف بنائے جانے کی عمر ہے کہ اب نماز سکھاؤ, پریکٹسنگ آف ورشپ, نماز کے طریقے سکھاؤ. 10 سال کی عمر میں اس کو تنبیہ کرو. لیکن تربیت کی یہ عمر نہیں ہے. تربیت کی عمر تو وہ ہے, اور اللہ کرے کہ ایسا نصاب آپ حضرات کے ذریعے سے بن جائے کہ جو فرسٹ ڈے آف پریگننسی, جب ماں پریگننٹ ہو جائے, اس دن سے نصاب شروع ہو جائے کہ اب ماں کو کیا باتیں سننا ہے, کیا باتیں بولنا ہے, کیا باتیں دیکھنا ہے, اور کن چیزوں کو سوچنا ہے. جس طرح کی سوچ ماں کی ہوتی ہے ویسا ہی بچے کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے غرازی, غزالی, جابر ابن حیان, صلاح الدین ایوبی, محمد ابن قاسم, مخدوم علی ماہمی, خواجہ معین الدین چشتی, بختیار کاکی, جتنے بڑوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, ماں کی تربیت اور ماں کی تربیت کا ڈیولپمنٹ اس کے باپ کے زمانے سے. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم ہیں, اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ لاہور سے پڑھنے کے لیے آئے تھے دیوبند. آج کل سب سے زیادہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے مطلب یہ کہ اگر شوہر کو دیکھنا ہے تو اس کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے, شوہر کی کس چیز کو دیکھا جاتا ہے عام طور پر؟ ویلتھ, مال, کتنا جائیداد ہے, کتنی پراپرٹی ہے, کتنے گھر ہیں. احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اسٹوڈنٹ تھے, اور ان کے شیخ ان کو تعلیم دیتے تھے, حسین احمد مدنی اور سب ساتھی تھے. اس وقت کا, اس علاقے کا بڑا وزیر, گورنر آیا شیخ کے پاس کہ شیخ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور مجھے کوئی اچھا لڑکا چاہیے. تو شیخ نے کہا کہ دیکھو یہ احمد بیٹھا ہے, اچھا ہے. تو وہ فادر ان لا بھی کچھ الگ ہی تھا. ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا بہت اچھا ہے, کل ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تیار ہے, تو اس کو پوچھ لیجئے, اگر یہ تیار ہے تو کل ہی نکاح کرا دیتے ہیں. تو درس کے بعد بلایا, احمد شادی کرنی ہے؟ حضرت کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, گھر نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. کہ شادی کے لائق ہو, شادی کر سکتے ہو, عورت کو سنبھال سکتے ہو.
نگاہ نیچی ڈال دی کہ ہاں شادی جوان ہے اور شادی کا پوچھا جائے تو کون منع کرے گا. تو تیار ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے کل عصر میں آنا, کل عصر میں تمہارا نکاح ہے. اب گھر پر گئے, جو کمرہ تھا مدرسے کی طرف سے دیا ہوا تھا اس میں گئے. ایک ہی جوڑا ہے کپڑا, ایک ہی جوڑا, دوسرا جوڑا کپڑے کا ہے نہیں. تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے کہا کہ بھیا تیرے کپڑے اتنے گندے, کل شادی ہے, ذرا ایک جوڑا نیا بازار سے لے آتے ہیں, چلو ہم لوگ جا کر. تو احمد لاہوری نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو دوسرے دوستوں نے, فرینڈز نے کہا کہ ارے تیرے پاس نہیں, ٹھیک ہے ہم لوگ لیتے ہیں, ہم کو بعد میں دے دینا. کہا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں قرضے کے پیسے سے دلہا بنوں اور پھر لوگوں کو دکھاؤں کہ میں نے نئے کپڑے پہنے ہیں. تو کہا کم سے کم یہ تو کر لے کہ اس کو دھو لے, اتنے گندے کپڑے ہیں. ہاں یہ بات اچھی ہے. تو رات میں لنگی پہنی اور اپنے کپڑوں کو دھویا اور دھو کر اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیا. بہت سرد ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا, کپڑے سوکھے نہیں دوسرے دن, اور دوسرے دن سورج بھی نہیں نکلا. اللہ کی قدرت, دن بھر جو ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ٹھر ٹھر کانپ رہے ہیں, کپڑے گیلے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں مجلس عقد نکاح میں بیٹھا تھا تو مجھے ٹھنڈی لگ رہی تھی اور میرا فادر ان لا, میرے سسرے مجھے دیکھ رہے تھے. اور جب دنیا مجھے, آج تو دنیا مجھے احمد لاہوری کے نام سے جانتی ہیں, لیکن اس وقت میرے سسرے نے مجھے دیکھ کر پہچانا تھا کہ یہ احمد ہے. نکاح کرا دیا. نکاح کرانے کے بعد وہ تو مالدار گھر کی لڑکی تھی نا, اور یہ تو ایک دم غریب جس کے پاس ایک جوڑا بھی کپڑا نہیں ہے. نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد دونوں ساتھ میں رہنے لگے. 2 مہینے کے بعد بیٹی گھر پر آئی. ماں بہت بے چین تھی کہ میری بیٹی جو اتنی نعمتوں کے ساتھ پلی ہے, اتنے نازوں کے ساتھ پلی ہے, کیا ہوا ہوگا. تو جیسے بیٹی گھر آئی تو اس کو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا. کہا کہ بیٹی کیا حال ہے. ابا بھی پیچھے پیچھے آ گئے. بولا ابو کو بھی بولا, ابا کو بھی پیچھے آئے, اور ابا امی کو مخاطب کر کے کہا کہ امی جان, ابو جان, آپ لوگوں نے بتایا, مجھے پڑھایا کہ اللہ اعمال صالحہ پر جنت دیں گے, جنت میں اتنی نعمتیں ہیں, لیکن اللہ کی قسم اللہ نے مجھے دنیا ہی میں جنت دے دی ہے. کپڑا نہیں تھا پہننے کا, لیکن اخلاق, لیکن ڈیلنگ, انڈرسٹینڈنگ, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ. پھر تو حضرت یہی جملہ ہے کہ مجھے فادر ان لا نے مجھے اس زمانے میں جانا تھا جب مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, احمد تھا. آج تو دنیا احمد لاہوری کے نام کے بہت وہ کلمات کہتی ہیں. تو یہ ہے کہ کس طریقے کا سلیکشن ہو, بہت اہم ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, اس کی اہمیت ہے. لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے. تنکح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے, اس کی بیوٹی اور خوبصورتی کی وجہ سے. نوجوانوں کو پوچھو, ان کے پاس ایک ہی کرائٹیریا, بیوٹیفل, مس یونیورس ہونا چاہیے, مس ورلڈ ہونا چاہیے. اب سب کو کیسے ملے گی مس ورلڈ؟ یہ سمجھا جائے کہ جو آپ کے نکاح میں آئے وہی مس یونیورس ہے. تو یہ جو دنیا میں نظر آ رہا ہے, ابھی کسی نے پوچھا کہ ڈسپیوٹ کے اہم ترین ریزن کیا ہے. وہ بڑے ریزنوں میں سے اہم ترین ریزن ہیں کہ نالج سورس کیا ہے. لڑکے کے پاس, نوجوانوں کے پاس نالج سورس کیا ہے, وہ کن سے معلومات لیتے ہیں کہ فیملی لائف اور وائف کا کرائٹیریا کن سے نالج لیتے ہیں. وہ یا تو فلم سے لیتے ہیں, یا تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے موویز سے لیتے ہیں, یا تو پھر ایسے فرینڈ سے لیتے ہیں جن کے پاس کوئی شریعہ بیسڈ انفارمیشن نہیں. تو جزاک اللہ, بارک اللہ, ایسے علماء تیار ہوں جو ٹریننگ کا پورا نظام بنائے. اور میں سمجھتا ہوں مسٹ ہے, ہر نکاح کے سگنیچر سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ کو, پریونشن پہ کام کیا جائے. جب پرابلمز ہوتے ہیں تو اس کے بعد سلیوشن پہ کام کیا جائے. ہمارے ایک دوست ہے, وہ بہت ابتدائی زمانے میں ان کے فادر کے پاس کار تھی. بامبے میں اتنا زیادہ اس زمانے میں, یہ 70s کی بات ہے, کار نہیں ہوتی تھی. تو وہ اپنے ڈیڈ کو کہتے تھے آئی کین ڈرائیو ویری ویل, مجھے بہت اچھے سے کار چلانی آتی ہے, مجھے آپ چابی دیجئے میں چلاؤں گا. تو فادر کہتے تھے تم کو بہت اچھے سے چلانی آتی ہے, لیکن تم کو دوسرا غلط چلاتا ہے اس سے ڈیل کرنا ابھی نہیں آتا ہے. آئی کین میری, میں شادی کر سکتا ہوں, لیکن اگر دوسرے کی طرف سے پرابلمز آتے ہیں تو اس پرابلمز کو کیسے سولو کر سکتے ہو, ابھی تمہارے اندر وہ کیپیبلٹی, وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی. پھر کفو کی بات آتی ہے. کفو کا ایک نظام ہے. قرآن نے ایک لفظ کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہے. لباس یہ جو کپڑا جسم پہ پہنا جاتا ہے, واضح, اس کے اندر کوئی دو معنی نہیں. عربی کے بہت سارے لفظ ایسے ہیں
جس کے ڈول میننگز ہوتے ہیں. لباس تو لباس ہے، ٹپیکل لباس. پھر قرآن نے بیوی کو شوہر کا اور شوہر کو بیوی کا لباس کیوں کہا؟ کیا دونوں ایک دوسرے کو پہنتے ہیں؟ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. لباس جسم سے سب سے قریب ترین ہوتا ہے، زوجین سب سے قریب ترین ہوتے ہیں. گرمیوں کا لباس الگ، سردیوں کا لباس الگ. بہت ٹھنڈی ہو ماشاءاللہ آپ کے یہاں کوٹ، اور پھر کوٹ پہ کوٹ، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں. اور ٹھنڈیوں گرمی میں ہو تو الگ ہے. زندگی کے اندر مال کی گرمی اور مندی ایسے حالات آتے ہیں، دونوں حالات کے اندر انڈرسٹینڈنگ. لباس عیوب کو چھپاتا ہے. ہسبینڈ وائف کے اور وائف ہسبینڈ کے عیوب کو چھپائیں، یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیڈ روم کی باتیں کسی اور سے ذکر کریں. لباس زیب و زینت دیتا ہے. اگر بغیر لباس کے کوئی سامنے آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ بیوقوف کہیں گے. اسی طرح ہسبینڈ وائف کے لیے اور وائف ہسبینڈ کے لیے زیب و زینت کا سبب اور ذریعہ ہے. صرف لفظ لباس میں کئی سارے معانی ہیں، اور کنکلوژن یہ ہے کہ آج آپ اپنے ذہن میں یہ موضوع لے کر جائیں کہ بیوی میرا لباس ہے، اور بیوی یہ سمجھے شوہر میرا لباس ہے. تو آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی کلوتھس، میرے کپڑے، میرے لباس کا میں خیال رکھوں گا. اس میں میرے لیے عافیت ہے، میرے لیے خیر ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک خوشگوار، محبت والی، بلیسفل اور پیار والی ازدواجی زندگی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے خیر عافیت کے فیصلے فرمائیں، ہم سب کی ازدواجی زندگی کو کامیاب، کامران، خوشگوار بنائیں. ایک دعا یاد کر کے جائے، آلریڈی آپ کے ذہن میں ہوگی، ہمیشہ پڑھنا چاہیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس میں کہ اللہ ہم کو ایسی بیوی، ایسا شوہر عطا فرما، ایسی نسل عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. بہت پڑھی لکھی، بہت مالدار، بہت دیندار، بہت عالمہ، بہت زاہدہ، یہ سب کرائٹیریا نہیں ہے. قرۃ اعین کا کیا مطلب ہے کہ جب ہسبینڈ اپنے کاموں سے تھکا ہارا گھر پر آئے، بیوی کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. جب بیوی گھر کے کاموں میں یا اپنے ڈیوٹی سے، اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آئے، اپنے شوہر کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں یہی حال ہو. اللہ خیر عافیت کے ساتھ ہم سب کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنائیں. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم
السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.